آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا فارمولہ پیش کرنے والا ہوں جس کی ضرورت میں سمجھتا ہوں اس دنیا کے ہر انسان کو ہے، اور اس میں اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو کہ اس میں غلطیاں کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیے ایک ایسا میٹر ہے جس میں انسان کی جو سوچ ہے، انسان کا جو ذہن ہے، وہ ہمیشہ ڈاواڈول ہوتا رہتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں اسلام کا ایک ایسا تعارف، ایک ایسا معنی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام دراصل بیلنس کا نام ہے، اعتدال کا نام ہے، انصاف کا نام ہے، سکون کا نام ہے، احساس کا نام ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کی اپنی زندگی میں بیلنس کا ہونا، اعتدال کا ہونا، پیشنس کا ہونا، صبر کا ہونا انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ کہیں نہ کہیں ڈھڑک جائیں گے۔ اب دیکھیے، آپ اکثر لوگوں میں یہ چیز آپ محسوس کریں گے کہ وہ پرانی پرمپراؤں، روایتوں کے سہارے زندگی گزار لیتے ہیں۔ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ جہاں جاب کرتے ہیں، جیسے پہلے والوں نے آپ کو بتا دیا بس اسی پہ چلتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ اس کمپنی کی پرانی ریت ہے، پرانا رواج ہے، پرانا سسٹم ہے، پرانی روایت ہے۔ خاندان کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، رسم و رواج بالکل اسی طرح چل رہے ہیں۔ بزنس کے معاملے میں دیکھ لیجئے، جی نہیں جی، ابا بھی ایسا ہی کرتے تھے، دادا بھی ایسا ہی کرتے تھے، لیکن ان چیزوں میں پھر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ نئی آنے والی جنریشن یہ بولتی ہے کہ بھائی وہ پرانی جنریشن کی بات تھی، ابا جو ہے اس دکان پہ زمین پہ بیٹھ کے کاروبار کرتے تھے، اب یہ دور نہیں رہا، اس کو پورا خالی کرنا پڑے گا، اس کا نیا ڈیکوریشن کرنا پڑے گا، کاؤنٹر بنانے پڑیں گے، کاؤنٹر کے پیچھے ہم لوگ ٹھہریں گے، دیواروں پہ سارا سامان لدا ہوگا، کسٹمر آئے گا، ٹھہرے گا اور لے گا، چلا جائے گا، اس میں ہماری سیفٹی بھی ہے۔ تو اس طرح کے نئے ڈیولپمنٹس آتے رہتے ہیں۔ ڈیوٹی پہ، کاروبار میں، کہیں آپ نوکری کر رہے ہیں تو وہاں آپ یہ بولتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ابھی پرانا سسٹم ختم کیجئے، اب سی سی ٹی وی کیمراز آ گئے ہیں، لگائیے، یہ کیجئے۔ بہرحال، مگر ریلیجن کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے، دین کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے، وہاں تو لوگ آخری درجے کے جاہل بن جاتے ہیں۔ وہاں اپنی عقل، اپنا دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اچھا، کوئی ایک آدمی ہے جس کی اپنی زندگی میں وہ مقلد ہے، سمجھے آپ، وہ تقلید کرتا ہے، کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر میٹر میں ویسا ہی کرے۔ وہ بہت سارے میٹرز میں اپنی خود کی بھی عقل لگاتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں جو انتہائی الٹریٹ ہیں، جاہل ہیں، پڑھائی لکھائی انہوں نے کی نہیں، لیکن کیا عقل استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی عقل سے فیصلے کرتے ہیں۔ اب آپ اس دنیا پہ نظر ڈال کے دیکھیے، اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کو ڈیلی ترقی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ انہی دماغ والوں کا کام ہے کہ بھائی ایک موبائل ہم یوز کرتے تھے، اب یہ S7 ختم ہو گیا ہے، اب کیا کریں، نیا ماڈل بنانا چاہیے۔ تو ان کا کام ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگا ہوا ہے۔ اب یہاں میں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اسلام میں آپ کیا نئی ریسرچ، نیا ڈیولپمنٹ لانا چاہتے ہیں؟ کتاب تو محفوظ ہے، جب سے آئی ہے، جب سے نازل ہوئی ہے، 1445 سال چل رہے ہیں ہجرت کے، اور اس سے پہلے کے بھی 13 سال، تو لگ بھگ 1460 سال ہو گئے۔ تو پھر آپ اس میں کیا نیا ڈیولپمنٹ لائیں گے؟ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اصل میں یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اتنے سبجیکٹس چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر اتنے الگ الگ مینٹالٹی، الگ الگ کوالٹی کے لوگوں کی سوچ، ان کی فکر اور ان کا جو لیول ہے، ان کا جو معیار ہے، ان کا جو کیلیبر ہے، اس کے حساب سے وہ درس دیتا ہے، اس کے حساب سے وہ نصیحت پہنچاتا ہے۔ ورنہ ہوگا یوں کہ کتاب ایک ہی ہے، سلیبس ایک ہی ہے، تو کیا دنیا میں سارے الیکٹریکل انجینئر بن جائیں گے؟ اگر ایک ہی سلیبس پڑھیں گے تو سارے سول انجینئر بنیں گے، سارے فوجی بن جائیں گے، سارے ہوائی جہاز چلانے والے بن جائیں گے، سارے ہوائی جہاز بنانے والے بن جائیں گے۔
تو ڈیفرنٹ کورسز کی ضرورت ہے نا ڈیفرنٹ چیزوں کے لیے. آپ زندگی بھر دال روٹی تو نہیں کھاتے, پھر دال کو پیس کے اس کا سالن کیوں بنا رہے ہیں, اور گیہوں کو پیس کے اس کا آٹا بنا کے روٹی کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ کس نے سکھا دیا آپ کو؟ ساری چیزوں کو ایک ہی برتن میں ڈالیے, پانی ڈالیے, نمک ڈالیے, ابالیے, اور اب یہ ابالنا کس نے سکھایا؟ غرض یہ ہے کہ دنیا کی انسانوں کی زندگی کا ہر معاملہ ایسا ہے جس میں وہ معاملہ خود ہی ڈیولپمنٹ چاہتا ہے, وہ معاملہ خود ہی اس کی ریکوری چاہتا ہے, اس کے اندر جدت ہو, اس کے اندر نیاپن ہو. یہ انسانی فطرت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسی فطرت پہ پیدا کیا ہے. ہر شخص الگ مینٹالٹی کا ہو, ہر ایریے کے حساب سے مینٹالٹی بنے. کہیں دھوپ زیادہ, گرمی زیادہ تو وہ افریقہ بن جائے, کہیں ٹھنڈک ہو تو وہ ادھر کے رشیا کے اور ادھر کے جو وہ بن جائے, کنٹریز بن جائے. ان کے سوچنے کا ڈھنگ الگ ہے, ان کے پاس کے نکلنے والے مٹیریل الگ ہے, ان کے پاس کا جو رزق زمین سے نکلتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اب پاکستان کے آم اور چاول آپ کو کہیں دنیا میں ویسے نہیں ملیں گے, اور ادھر یہاں جو دودھ, دہی, گیہوں ملتا ہے, یعنی آپ کا گھی ملتا ہے انڈیا کا, ویسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا. غرض یہ ہے کہ کاٹن کہیں مشہور ہے, کہیں کچھ مشہور ہے, کہیں کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزوں کو ڈیفرنٹ اس لیے رکھا ہے کہ جب لوگ دنیا میں پھیلیں گے, ان کے مزاج الگ الگ ہوں گے, وہ اپنے ٹیسٹ کا کھانا کھائیں گے, وہ اپنے ٹیسٹ کے کپڑے پہنیں گے. تو ایسے تمام انسانوں کی مینٹالٹی کے حساب سے قرآن میں اتنی کیپیسٹی ہے, قرآن کے اندر اتنی وسعت ہے, تو وہ وسعت کو سمجھانے والے بھی تو چاہیے نا. اور وہ سمجھانا اگر ہے تو اس کی ریسرچ کرنی پڑے گی, وہ ٹائپ کی مینٹالٹی کے لوگوں کے حساب سے آپ کو قرآن پیش کرنا پڑے گا کہ دیکھو تمہارا بھی ذکر ہے قرآن میں, تمہارے لیے بھی سہولت ہے قرآن میں. اب اگر میں بنگلہ دیش جاؤں, یا میں نیپال جاؤں, میں سری لنکا جاؤں, پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ وہاں کے لوگوں کی مینٹالٹی کیسے ہے. میں فلپین گیا, تھائی لینڈ گیا, سنگاپور گیا, ملیشیا گیا. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مجھے دعوت کا کام کرنا ہے انڈیا میں رہتے ہوئے, آپ مدراس چلے جائیے, کیرلا چلے جائیے, آپ جو ہے کرناٹک چلے جائیے, مہاراشٹر چلے جائیے, آپ کو الگ الگ مینٹالٹی کے لوگ ملیں گے. ایجوکیشنل لیول الگ ہوگا, ٹیکنیکل لیول الگ ہوگا, ان کے رنگ و روپ الگ ہوں گے, ان کی سوچنے کا ڈھنگ الگ ہوگا. آپ یو پی بہار چلے جائیے, دیکھ لیجیے کیا حال ہے. کلکتہ چلے جائیے, آپ آندھرا تلنگانہ کا فرق محسوس کر سکتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ کچھ لوگ ضدی بن جاتے ہیں. صحیح انسان وہ ہے جو اسلام کو فالو کرنا چاہے, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے. آپ اسلام سے ہٹے تو دنیا آپ کی برباد ہو کے رہ جائے گی. آپ ایک مشین کے پارٹ ہو, وہ غلط مشین میں غلط جگہ پہ فٹ کیا جائے تو وہ پارٹ بھی خراب ہو جائے گا, وہ مشین کا وہ حصہ بھی خراب ہو جائے گا. بالکل اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ کے حساب سے اسلام کو ڈیزائن کیا ہے, اسلام کے حساب سے آپ کے برین کو ڈیزائن کیا ہے, اس کے حساب سے قرآن ڈیزائن کیا ہوا ہے. تو عذراء کرم میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. مینٹالٹی کو اپنی کامن بنائیے, اتنے ضدی مت ہو جائیے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح, باقی سب غلط. کچھ بیوقوف ایسے ہیں جو بولتے ہیں بھائی ہماری سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے, ہم تو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم تو اس قابل نہیں ہیں, اس لیے ہم دوسروں کو فالو کرتے ہیں. یہ بھی جاہل, وہ بھی جاہل. اکثر لوگ تو میرے بارے میں برا بھی مانتے ہیں کہ آپ ایسے اٹھے کسی کو منافق بول دیتے ہیں, کسی کو جاہل بول دیتے ہیں. بھائی میں اپنے الفاظ نہیں, قرآن کے الفاظ بولتا ہوں. کبھی آپ میرے ساتھ بیٹھیے, جو سینٹنس میں نے کہا ہے وہ نکالیے, وہ میں آپ کو قرآن میں نکال کے بتاؤں گا انشاءاللہ. غرض یہ کہ یہ دونوں ایکسٹریمز اچھی نہیں ہیں. لوگ جو ہے اندھی تقلید کرتے ہیں, وہ فلاں امام صاحب نے لکھ دیا تو میں اس کے پیچھے ہی چلوں گا, میری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. میں کچھ پاگل ایسے ہیں جو قرآن کو حدیثوں سے سمجھنا چاہتے ہیں, کچھ بیوقوف ایسے ہیں جو حدیثوں کو قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں, کچھ بیوقوف ایسے ہیں جو نبی کو, قرآن کو, دین کو اہل بیت سے سمجھنا چاہتے ہیں, کچھ صحابہ سے سمجھنا چاہتے ہیں, کچھ عربی زبان سمجھ کے سمجھنا چاہتے ہیں. بھائی قرآن کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اندر تقوی چاہیے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے, ہدی للمتقین, میں ہدایت صرف پرہیزگاروں کو دوں گا. آپ کا اگر انٹینشن یہ نہیں رہا کہ مجھے صحیح راستہ چاہیے, صحیح بات سمجھنا ہے, مجھے پیوریفیکیشن کرنا ہے, اے اللہ میں اپنا پیوریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی برائیاں چھوڑنا چاہتا ہوں, میں گندگی صاف کرنا چاہتا ہوں, تو آپ کو ہدایت ملے گی. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں صحیح راستہ دکھائے.